بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو؟ ہوپ سو آل آف یو آر فائن. بیٹا جی آج ہم لوگ مطالعہ پاکستان پڑھیں گے. جماعت نہم کی سبق نمبر 2 ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار. بیٹا جی مطالعہ پاکستان میں باب نمبر 2 میں آج ہم لوگ قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی کوششوں کے بارے میں پڑھیں گے جو انہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے کی. قائد اعظم ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے. وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے. اس وقت تک وہ ہندو اور مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے. آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا. آپ ہندو اور مسلمانوں کے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے تھے، مگر جلد ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے. جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوا تو آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا ارادہ کیا. 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا. بمبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا اور قائد اعظم نے اس سلسلے میں مسلمانوں کی نمائندگی کی. 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. آپ کی معتبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں. کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث 1920 میں آپ نے کانگریس چھوڑ دی اور کانگریس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی. دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامند ہو گئیں. مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا لقب بھی دیا گیا. یہاں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا جس کو بعد میں میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا. 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولڈ ایکٹ منظور کیا. اس ایکٹ کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر مجرم تصور کر لیا جاتا اور اس کے خلاف خفیہ طور پر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مغربی معاشی نظام لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے اور جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا حق نہیں رکھتی، اور آپ نے اس قانون کو کالے قانون کا بھی نام دیا. 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جو بیٹا جی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں. 3 گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی لیکن یہ کانفرنسیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں. حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا. اس میں صوبوں کی خود مختاری کو اولویت دی گئی. مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جماعتوں نے ہی اس کو ناپسند کیا، تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا. نیکسٹ بیٹا جی اس میں دیکھیں گے کہ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے. اس میں یہ بھی طے پایا کہ کوئی بھی قانون قابل قبول نہیں ہوگا اگر وہ مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے گا. مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے اور وہی مسلمانوں کی نمائندگی کرے گی. آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جس کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انگریزوں کو اس بات کو ماننا پڑا کہ مسلمانوں کی ایک الگ حیثیت موجود ہے اور مسلم لیگ کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا. قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت خراب ہو چکی تھی
لیکن انہوں نے دن رات محنت کی اور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. ان کو کسی بھی طور پر آرام کا موقع نہیں ملا. جولائی 1948 میں بیماری نے بہت زیادہ شدت اختیار کی. آخرکار 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. بیٹا جی یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اسٹے ہوم، سیو لائفز. اللہ حافظ.